دوستو آج آپ سے 3 بہت ہی اہم باتیں کرنی ہیں۔ آپ میں سے فالورز میں سے دوست احباب میں سے جو اس پر عمل کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو عمل نہیں کرے گا وہ دھکے کھائے گا، ناکامی اس کا مقدر ہوگی۔ بات نمبر 1، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے کہ خوف سے باہر نکلیں۔ لوگوں کو چھوڑیں، لوگ جائیں بھاڑ میں۔ آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر گزریں۔ آپ کے جو ارمان ہیں، آپ کی جو خواہشات ہیں، آپ کی جو تمنائیں ہیں، آپ کا جو ویژن ہے، آپ کا جو مشن ہے، آپ کا جو ہدف ہے، کر گزریں۔ لوگوں سے مت ڈبرائیں۔ ولا یخافون لومۃ لائم، کسی کی بھی پرواہ نہ کریں۔ لوگ تو کسی کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ لوگوں نے آج تک تاریخ انسانی اٹھا کے دیکھ لیں، کسی کو معاف کیا؟ نہ کسی اللہ والے کو معاف کیا، نہ کسی بزرگ کو معاف کیا، نہ کسی تاجر کو معاف کیا، نہ کسی حکمران کو معاف کیا، نہ کسی بادشاہ کو معاف کیا، نہ کسی اولیاء صلحاء کو معاف کیا۔ لوگوں کی پرواہ نہ کریں۔ آپ جو کرنا چاہتے ہیں زندگی میں، آپ نے جو سوچ رکھا ہے، بس اللہ کا نام لے کر پہلا قدم اٹھائیں اور کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں، یہاں تک کہ کامیابی آپ کے قدم چوم لے۔ بات نمبر 1، ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں کہ ہم کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، نہ دوست احباب کی، نہ رشتہ داروں کی، نہ فیس بک کی دوستوں کی، کسی کی پرواہ نہیں کریں گے۔ بس ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔ کام ہوتا ہے، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ کسی بھی کام کرنے میں آپ اپنی بےعزتی محسوس نہ کریں، اپنی ذلت محسوس نہ کریں۔ رزق حلال عین عبادت ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے۔ کتنی؟ اگر 30 سال کے ہو گئے تو باقی 30-40 سال رہے گی۔ اگر 40 سال کے ہو گئے ہیں تو عصر ہو گئی۔ اگر 50 سال کے ہو گئے تو مغرب ہونے کو ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے۔ آپ جو کرنا چاہتے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ بات نمبر 2، کامیاب لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوا کریں۔ اگر دوست احباب میں سے، رشتہ داروں میں سے، ساتھیوں میں سے کسی نے گاڑی لی ہے تو اس پر خوش ہو جائیں کہ میرے بھائی نے گاڑی لے لی ہے، میرے پڑوسی نے گاڑی لے لی ہے۔ اگر ساتھیوں میں سے کسی کی حج پہ چلے گیا ہے تو اس کو مبارکباد دیں۔ دوست احباب محلے میں سے اگر کسی نے اپنا ذاتی گھر لے لیا ہے اس کو مبارکباد دیں۔ اگر کسی کے بیٹے کو نوکری مل گئی ہے اس کو مبارکباد دیں۔ کوئی آج یہ دل چل رہا ہے، میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، لوگوں کے اندر حسد، نفرت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ کسی کے خوشی کو دے کر سہار نہیں پاتے۔ یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ جو اس کو دے رہا ہے وہ آپ کے رزق میں سے، آپ کے مال میں سے کم کر کے نہیں دے رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان کو دے رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کو دے رہا ہے تو ظالموں، تجھے حسد کرنے کی، نفرت کرنے کی، جلنے کی، غصہ کرنے کی، غیبت کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ اللہ اس کو دے رہا ہے، محنت کر، اللہ تجھے بھی دے گا۔ میں نے اپنی 28 سالہ زندگی میں دیکھیں جو ساتھ دفتر میں کام کرنے والے ہوتے ہیں، پہلے اگر وہ سائیکل پر آ رہا تھا، اس نے موٹر سائیکل لے لی تو گولیاں مارتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یار اس کے پاس حرام کا پیسہ آ گیا، یار یہ کل تو سائیکل پر تھا، آج اس کے پاس آلٹو کہاں سے آ گئی، کل تو اس کے پاس یہ گاڑی تھی، یکدم اس نے گھر کہاں سے بنا لیا، اس نے 2 نمبری کی ہوگی، اس نے چوری کی ہوگی، اس نے حرام پائی کی ہوگی، اس نے کوئی نہ کوئی خیانت کی ہوگی، ورنہ یار میں بھی تو کام کر رہا ہوں، یہ بھی تو میرے ساتھ کام کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق ہر آدمی کے مقدر کیا ہوا ہے، اولاد مقدر کی ہوئی ہے، کامیابی مقدر کی ہوئی ہے۔ تو آپ دوست احباب، رشتہ داروں، ہمسایوں، ساتھیوں، سب کی کامیابیوں کو دیکھ کر، کامیاب لوگوں کو دیکھ کر سلوٹ مارا کریں، ان کے ہاتھ چوما کریں، ان پر خوشی کا اظہار کیا کریں۔ بات نمبر 2 یہ ہوگی کہ ساتھیوں میں سے، دوست احباب میں سے، کلیگ میں سے، رشتہ داروں میں سے اگر کسی کو کوئی کامیابی ملتی ہے، کوئی خوشی ملتی ہے، دنیاوی یا اخروی ترقی ملتی ہے تو آپ اس کو مبارکباد دیں، اس سے محبت کریں، اس سے نفرت ہرگز نہ کریں۔ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں کہ ہم کامیاب لوگوں سے محبت کریں گے، ان سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ بات نمبر 3 اور آخری بات، اللہ تعالیٰ سے اچھی قسمت مانگا کریں، دعا مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے، یا باری تعالیٰ مجھے یہ چیز آپ سے لینی ہے۔ جیسے بچہ ہوتا ہے نا چھوٹا، وہ ماں کا پلو پکڑ لیتا ہے، کہتا ماں مجھے تو یہ چیز چاہیے، روتا ہے، پیٹتا ہے، بالآخر ماں سے وہ چیز لے کر ہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو بندہ میری طرف 1 قدم آتا ہے میں 10 قدم آتا ہوں، میں 70 قدم آتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں، یا باری تعالیٰ میری قسمت اچھی کر دے۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ جب دینے کا ارادہ کر لیتا ہے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعتا، اللہ جس کو دینے کا ارادہ کر لے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اور اللہ جس سے نہ دینے کا، جس سے چھیننے کا ارادہ کر لے دنیا کی کوئی طاقت اس کو دے نہیں سکی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، میرے فالوورزوں، اللہ سے لک مانگے، اللہ سے اچھی قسمت مانگے۔ جیسے بیٹی گھر میں ہوتی ہے نا، ماں باپ اس کو ہر چیز دے دیتے ہیں، سامان دے دیتے، اس کے لاڈ اٹھاتے، بہترین رشتہ دیتے ہیں، لیکن اس کو اچھی قسمت نہیں دے سکتے۔ جاتے وقت بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کیا کہا جاتا ہے؟ بیٹی اللہ تیری قسمت اچھی کرے۔
ٹھیک ہے، تو اللہ سے اچھی قسمت مانگا کریں، اور دعا کی برکت سے تقدیریں اور قسمتیں بھی بدل جاتی ہیں۔ گڑ گڑا سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اپنی ماں باپ کی ایسی خدمت کریں کہ ان کے لبوں سے آپ کے لیے دعائیں نکلے۔ تیسری اور آخری بات یہ ہوئی کہ اللہ سے اپنی اچھی قسمت مانگے، تقدیر مانگے، دعائیں کریں، اللہ مسبب الاسباب ہے۔ آج آپ نے ان 3 باتوں پر عمل کرنا ہے۔ نمبر 1، لوگ کیا کہیں گے کہ خوف سے، کہ خول سے باہر نکلیں، جو کرنا چاہتے ہیں کر گزریں۔ نمبر 2، کامیاب لوگوں سے محبت کریں، ان کے ہاتھ چومیں، ان سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 3، اللہ سے اپنی اچھی قسمت مانگیں۔